من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم ارزقني فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ وحدہ لا شریک، مالک القدوس، رب الودود، رب العالمین، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین کے فضل و کرم اور اس کی عنایت و نوازش سے ہم دین ہدایت پر جمے ہوئے ہیں اور اس نے ہمیں کاربند رکھا ہے۔ عقل، سوچ، سمجھ، بوجھ، نظر، ذہن، فکر، شعور، فہم، فراست، ساری چیزوں سے نواز کر اور دین اسلام عطا کر کے احسان عظیم فرمایا ہے۔ گزشتہ خطبے میں باتیں چلی تھی میدان محشر کی ہنگامہ آرائی، تہلکہ خیز حساب و کتاب کی سرگرمی اور گرم بازاری کے تعلق سے۔ حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے آئیں کہ آدمی کی ایک ایک چیز کا حساب و کتاب ہوگا۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ روئے زمین کے جس خطہ عرضی میں انسان چھپ کر کے چاہے جتنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرتا ہے، رب کائنات اسے اپنے اعداد و شمار میں لاتا ہے اور بروز محشر
اس بندے کو اس چھوٹی سی نیکی کا بھی صلہ عطا فرمائے گا۔ وہیں پر ایک انسان روئے زمین کے جس خطۂ ارضی پر یا جہاں جس مقام پر تنے تنہا یا سر بازار کھلے عام میں چھپے طور پر کوئی غلطی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ بھی اس کے اعداد و شمار میں ہے۔ اس لیے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی نیکی، رائے کے دانے کے برابر بھی اگر انسان نیکی کرتا ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا، اور برائی کرتا ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ اور آپ نے وہ حدیث پاک سماعت فرمائی، چاہے انسان کا معاملہ کسی کے ساتھ ہو یا اللہ کے ساتھ ہو، بندوں کے ساتھ ہو، دیگر مخلوقات کے ساتھ ہو، یہاں ایک انسان اپنے معاملات میں چاہے جیسا اداکاری کر کے اپنے آپ کی غلو خلاصی کر لے، اپنے آپ کو بچا لے لوگوں کی دسترس سے، اس کی پکڑ سے، مگر اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام کے یہاں، احکم الحاکمین کے یہاں کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اور آپ نے سنا کہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ کیسے کیسے دیا جائے گا وہ آپ نے بڑی تفصیلی حدیث پاک آپ نے سماعت فرما لی ہے۔ میں نے ایک حدیث پاک رکھی تھی جو ابن ماجہ کتاب الصدقات کی ابن ماجہ کتاب الصدقات کی حدیث پاک تھی، اور ابھی وہ ناتمام تھی، مناسب ہے کہ وہیں سے بات کا آغاز کیا جائے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وعلیہ دینار او درہم قضی من حسناتہ لیس ثم دینار ولا درہم۔ یہ ابن ماجہ کتاب الصدقات کی حدیث پاک ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مات وعلیہ دینار او درہم، کہ جو آدمی اس حال میں مر گیا کہ اس کا کسی سے کوئی ادھار باقی تھا، لین دین تھا، معاملہ پینڈنگ میں تھا، مال دولت پیسہ کوڑی دینار درہم خزانہ کسی بھی صورت میں کسی کا ادھار تھا، قرض لیا تھا یا کسی کا ہڑپ لیا تھا، لے لیا تھا، اب چاہے جس طریقے سے لیا تھا، من مات علیہ دینار او درہم قضی من حسناتہ، تو آپ نے فرمایا ایسے شخص کا جو معاملہ ہوگا بروز محشر رب العزت ذوالجلال والاکرام ایسے آدمی کا معاملہ اس انداز میں حل کرے گا کہ صاحب حق کو اس کا حق عطا کر دے گا۔ کامن بات ہے، دیکھنے میں اتنا آسان لگتا ہے ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگی ہوگی، آئے گا دعوے دار ادھر سے کہ مولا اس نے ہمارے ساتھ ایسا، ٹھیک ہے لے لو، ٹھیک ہے لے لو، جیسا اتنا آسان معاملہ نہیں ہوگا۔ ایک انسان کی نیکی، ایک نیکی، وہ محشر کی گھڑی تو ایسی ہوگی کہ ماں اپنے بیٹے سے، بیٹے اپنی ماں سے، باپ بیٹے سے، بھائی بہن سے، غرض یہ کہ ہر رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگتا پھرے گا، چھپتا پھرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کسی نیکی کا مطالبہ کرتے۔ یہاں کہتا ہے نا کہ چلو جاؤ، کتنا لگے گا دیکھ لوں گا، جاؤ کتنا لگے گا دیکھا جائے گا، جاؤ بنداس کام کرو۔ بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کا ولیمہ کرنا ہے، اپنا نکاح کرنا ہے، کسی اور کا کرنا ہے، محبت ہے، رشتہ داری ہے، یاری ہے، دوستی ہے، تعلق ہے، کہتے جاؤ جتنا لگے گا دیکھا جائے گا، خزانے کا منہ کھول دیا جائے گا۔ لیکن وہاں اتنا آسان نہیں ہوگا۔
وہاں اپنے چہیتے سے، اپنے پیاروں سے، اپنے لاڈلوں سے، اپنے محبوب ترین انسان سے بھی چھپتا پھرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی چیز کا مطالبہ کر دے اور وہاں چیز کوئی نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا لیس ثم دینار ولا درہم، وہاں کسی کے پاس کرنسیاں نہیں ہوں گی، روکڑے نہیں ہوں گے، پیسے نہیں ہوں گے، سکے نہیں ہوں گے، دھن دولت کا انبار نہیں ہوگا۔ اگر وہاں انسان کے پاس ہوگا تو صرف اور صرف اعمال صالحہ یا اعمال قبیحہ ہوگا۔ انسان کے پاس ہوگا تو اس کی نیکی ہوگی یا اس کی بدی ہوگی، یا تو اس کا گناہ ہوگا یا پھر اس کا ثواب ہوگا جو وہ لے کر کے آئے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ کہہ دینا کہ بس حساب دے دے گا اور لے لے گا اور چلا جائے گا، نہیں۔ وہاں تو آدمی کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو تاب نہ رہ سکے گا، برداشت کرنے کی کیفیت نہیں ہوگی۔ پھر اس وقت آپ نے فرمایا کہ وہاں دینار و درہم تو ہوگا نہیں، مگر اس کے باوجود بھی آدمی سے اس کا حق لیا جائے گا۔ جو کسی کا لے کر کے کھا کر کے بیٹھ گیا اور مر گیا۔ قرضے لے لیتے ہیں، سال ہاں سال تک پھر آتے رہتے، پھر یہ ہے کہ دھیرے دھیرے وہ تنگ آ کر کے قرض خواہ بیچارہ جس نے قرض دیا ہے وہ تنگ آ کر کے چھوڑ دیتا کہ جاؤ جانے دے، اب مردود دے نہیں رہا تو کیا کرے گا۔ لیکن یاد رکھو اتنا آسان نہیں۔ یا تم سمجھتے ہو معمولی 100 روپے 200 روپے 500 1000 روپے، مگر خدا کی قسم یہ بڑی عظیم اور بڑی بھاری چیز ہے، بڑی بھاری چیز ہے جب اس وقت تم سے لیا جائے گا۔ خذ من حسنات ہی، اس کو بدلا دیا جائے گا، اس آدمی کی نیکیاں ٹھوک کے ٹھوک اٹھا کر کے اس صاحب حق کو دے دیا جائے گا کہ لے لو۔ کیوں؟ تجوریوں میں جتنا سما کے رکھا تھا بھونچال نے، قیامت کے زلزلے نے سب برباد کر دیا، تیرے مرتے ہی سب نے لوٹ لیا، تیری اولاد نے سب بانٹ لیا۔ ایسا ہی نہ ہوتا ہے؟ اگر ماں مر گئی ہے تو بیٹیاں سب سے پہلے خزانے کی طرف دیکھتی ہے، کہاں ایئر رنگ ہے، کہاں پازیب ہے، اور کہاں جو ہے یہ کیا نام اس کا ہار ہے، اور کہاں کیا ہے، کہاں سونے کی انگوٹھیاں ہیں، کہاں کیا رکھی ہوئی۔ بیٹیوں کی نگاہ اب بالکل جیسے بلی کی نگاہ چھچڑے کے اوپر ہوتی ہے نا، ویسے ہی عام طور پر ہوتی ہے۔ معاف کیجئے گا، ہر بیٹی ایسی نہیں ہوتی ہے، ہر بیٹی ایسی نہیں ہوتی۔ اس کی ماں کی موت کا غم اسے کھائے جاتا ہے، بعض ایسی بھی ہوتی ہے۔ مگر بعض جو ہم نے دیکھا، ہم نے سنا لوگوں سے، یہ ہے کہ ماں کی لاش ادھر پڑی ہوئی ہے، ادھر بیٹیوں کو اس کے صندوق اور تجوری کی چابی پڑی ہوئی ہے کہ کس کے پاس ہے وہ چابی، کہیں دوسری بہن نہ لے لے، بھائی نہ لے لے۔ بیچاری باپ مر گیا ہے، بیٹا تاک جھانک میں ہے۔ یہاں بھی بلی ہی کی مثال دوں گا، کوئی اور مثال نہیں دوں گا۔ بالکل چھچڑے پہ جیسے اس کی نظر ہوتی ہے ایسے دیکھتے رہتا، کہاں ہے کیا ہے، وہ خالی وہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ زیادہ تر لوگ، میں نے کیا کہا، زیادہ تر لوگ، سارے لوگ نہیں ہیں، باپ کے اچھے اور لائق بیٹے بھی ہیں، ہے نا، باپ کے اچھے اور لائق، مگر دھن دولت کے پیچھے۔ تو غرض یہ کہ وہ تو سارے کے سارے لٹ گئے، اب یہاں کیا دو گے؟ خذ من حسناتی، ظاہر سی بات ہے کہ تم نیکی لے کر کے آئے ہو تو اب تمہاری نیکیاں اسے دے دی جائیں گے۔ آپ نے پچھلی حدیث میں سنا فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَىٰ عَلَيْهِ، کہ فیصلہ ہونے سے پہلے اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو تمام گناہ جو ہے اب اس بیچارے کا ہے۔ یہ ادھر سے آیا دعویٰ کر کے کہ بھائی اس کے پاس ہمارا معاملہ ہے، حق ہے، تو اب اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب اس کا جو ہے دیکھا جائے گا، اس کا گناہ ہے نا، ہر آدمی کے پاس گناہ ہے، اب اس کا گناہ اٹھا کے اس کے اوپر ڈالے جائے گا۔ کتنا بھیانک منظر ہوگا، کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ یہ تصور کرنے کی چیز ہے، سوچنے کی چیز ہے، غور کرنے کی چیز ہے۔ یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، معمولی معاملہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت ہوگی اور اللہ کی عدالت کی کرسی عرش پر اللہ جلوہ افروز ہوگا، مستوی ہوگا، اور ساری کائنات کھڑی ہوگی، ساری کائنات کھڑی ہوگی، چیدہ چیدہ حساب لیا جائے گا اس کا، ایک سے بڑھ کر ایک دعوے دار، ایک سے بڑھ کر ایک دعوے دار۔ بس اس وقت کتنے ایسے لوگ ہوں گے
کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں کو درد دے کر کے، دکھ دے کر کے، لوگوں کا حق مار کر کے، لوٹ کر کے، لوگوں کو تباہ کر کے، برباد کر کے، عزتوں کو لوٹ کر کے، عزتوں کو پامال کر کے، اور ہر طرح سے پریشان کر کے اپنے آپ میں مست و مگن اور خوش و خرم ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم ہر ایک کی گرفت سے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ اللہ کی گرفت سے بھی ہم بالا تر ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یہاں بتا دوں، اس کے بعد بات میں آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ حدیث پاک جو میں نے ابھی پڑھی ہے، یہ امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ نے کتاب الصدقات میں لایا ہے، اس کو کتاب الصدقات میں اس حدیث پاک کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ محدثین جب بھی کسی چیپٹر میں ذکر کرتے ہیں اور جو حدیث لاتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اس موضوع سے، اس ٹاپک سے، اس چیپٹر سے، اس کا بڑا گہرا ربط ہوتا ہے، اور محدثین کچھ بتانا چاہتے ہیں، اہل علم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میں نے اس میں جو ذکر کیا ہے اس چیپٹر میں، اس ٹاپک کے تحت اس حدیث کو لایا ہے، اگرچہ ظاہری طور پر کسی طرح کا تعلق تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو اس کے باطن میں تم غور کرنا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی صدقہ دینے والا ہے، ایک آدمی زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، اب بات کو غور سے سنو، ایک آدمی صدقہ دینے والا ہے، مال اللہ تعالیٰ نے دیا، دولت دیا، دھن دیا، ثروت دیا، وہ صاحب نصاب کو پہنچ گیا، زکوٰۃ دینے والا ہے، زکوٰۃ کے قابل ہے، زکوٰۃ نکال رہا ہے، نہیں نکال رہا ہے، صدقہ کے قابل ہے، صدقہ کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، اگر نہیں کر رہا ہے تو اس آدمی سے بھی قیامت کے دن باز پرس ہوگی کہ اس کے سماج میں جو فقراء اور مساکین تھے یا جو مستحقین تھے، ان مستحقین تک اس کا مال، اس کا صدقہ، اس کی زکوٰۃ پہنچی یا نہیں پہنچی؟ اگر نہیں پہنچی تو پھر وہ بھی اسی کٹگری میں کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ زکوٰۃ جس آدمی کا مال ہے، جو ناک بن کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس آدمی کا حق زکوٰۃ میں نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے۔ مال کا کیا ہے؟ میل ہے۔ کپڑے میں میل بیٹھ جاتا ہے نا، ہاتھوں میں، پیروں میں، جسموں میں بیٹھ جاتا ہے، ایسے ایسے کر کے نکالتے ہیں تو نکلتا ہے نا، وہ مال کا میل ہے، اس لیے اس کا نکال دینا اس کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اگر نہیں نکالتا ہے، وہ میل کھا جاتا ہے تو اس کا پیٹ پھٹے گا، اور قیامت کے دن بھی اس سے اس کا بڑی سختی کے ساتھ محاسبہ ہوگا اور اس کی گرفت ہوگی۔ ایک بات یہ ہے کہ جو صاحب نصاب کو پہنچ گیا ہے، یا پھر جو صدقہ دینے کے قابل ہے مگر کنجوسی کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، وہ صدقہ نہیں دیتا ہے، یا زکوٰۃ کے قابل ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو ایسے تمام مجرمین اس میں شامل ہوں گے اور قیامت کے دن اس سے بھی حق لیا جائے گا۔ ایک بات اور، ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ کا وہ مستحق تو ہے نہیں، زکوٰۃ اور صدقہ کا وہ مستحق تو ہے نہیں، مگر زبردستی صدقہ اور زکوٰۃ لے رہا ہے اور کھا رہا ہے۔ اب کوئی بھی رہے، کوئی بھی رہے، عام آدمی رہے یا عالم رہے، مولوی رہے، کوئی بھی رہے، زکوٰۃ صدقہ وصول کرنے والا رہے، کوئی بھی رہے، زکوٰۃ وصول کرنے والا، صدقہ وصول کرنے والا، چندہ کرنے والا، یا عام آدمی جو اس کا مستحق تو نہیں ہے مگر پھر بھی وہ لے رہا ہے، پھر بھی اس سے زبردستی کھا رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی بھی اللہ کا بڑا مجرم ہے، اور قیامت کے دن اس کے بھی نام اعمال سے، اس کی بھی نیکیوں سے اس کا وہ مال لے لیا جائے گا، اور جو مستحق ہوگا اسے دے دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اس لائق تو نہیں ہے، یا لینے کے مستحق نہیں مگر زبردستی لیتا ہے، یا چندے کر کر کے گٹاگٹ اپنی جہنم میں بھر لیتا ہے۔ ان تمام بدبختوں کے لیے اس حدیث پاک میں پیغام ہے۔ اور یہاں پر چلتے چلاتے ایک اور حدیث پاک میں رکھتا جو صحیح بخاری شریف کتاب المظالم کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ما زال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم۔ حدیث
حدیث میں پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں سے مانگ مانگ کر کھاتا ہے، چاہے غیر مستحق ہونے کے باوجود بھی لوگوں سے وصولتا ہے، لیتا ہے چندے کے نام پر یا مدد کے نام پر۔ ایک تو ہے کہ بھائی مدد کے قابل ہے، ایک یہ ہے کہ اپنا مال بڑھانے کے لیے مدد مانگتا ہے، اس کو اس کی احتیاج نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، مگر یہ کہ اپنا بینک بیلنس بنانے کے لیے وہ لوگوں کے سامنے دست درازی کرتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے۔ ایسے تمام فقیروں کے لیے یا ان بھکاریوں کے لیے جو پیشاور بھکاری ہے، لوگوں کے سامنے مانگتے رہتا ہے، جبکہ وہ کما سکتا ہے، کھا سکتا ہے، محنت مزدوری کر سکتا ہے، مگر بڑے بڑے جوان ہٹے کٹے کو دیکھو گے ایک عادت، ایک لت لگی ہوئی ہے، آتے ہیں ہمارے پاس بھی آتے ہیں بڑی بڑی چکنی چپڑی باتیں کر کر کے، مولوی صاحب ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، ہم کو یہاں جانا وہاں جانا ہے، اور جو ہے لوگوں کو چونا لگا کے 2000-3000 روپے ٹھگ کے چلا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو دیا اور بعد میں پتا چلا کہ تو ٹھگی تھا، اس کا کہیں کچھ نہیں تھا۔ ایسے تمام کے تمام فقیر لوگ جو لوگوں کو چاہے بیوقوف بنا کے یا اپنے آپ کو فقیر بنا کر مانگتا ہے، یا وہ مستحق نہیں ہے مگر صدقہ وصول کر کے کھاتا ہے، زکات لے کر کے کھاتا ہے، زکات ہڑپ کر کے کھاتا ہے، یا چندے کے نام پر کھاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما زال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القیامہ، کہ ایک آدمی برابر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، برابر لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، برابر لوگوں سے لیتا رہتا ہے، برابر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، مانگ مانگ کے کھاتا ہے، یہاں تک کہ قیامت برپا ہوگی، اس پر موت طاری ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہوگا وہ آدمی آئے گا، یاتی یوم القیامہ لیس فی وجہہ مزعۃ لحم، اس آدمی کے چہرے پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اس آدمی کے چہرے پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی کہا گیا کہ بھکاری لکھا ہوا ہوگا اس کا گوشت نام۔ آپ تصور کریں کہ گوشت نام کی اگر کوئی چیز نہ رہے، ایک کھال ادھیڑ دیا جائے، گوشت نوچ لیا جائے تو کتنا خوبصورت دکھے گا، حسن کا دل دادا اس پر فدا نہ ہو جائے گا۔ بھائی جس کے پورے نوچ لیے جائے اور خالی ہڈی اور دانت ہی جو ہے دکھے چمکتے ہوئے، تو جو حسن کا دل دادا ہے، حسن پر قربان ہونے والا ہے، وہ اس حسین جمیل انسان کے اوپر قربان ہو جائے گا نا۔ ارے قربان نہیں ہوگا، اللہ والوں اسے بھوت سمجھے گا، یہ بھوت اٹھ کر کے آ گیا کہیں سے، شیطان اٹھ کر کے آ گیا کہیں سے۔ آپ نے فرمایا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو ان چیزوں میں مبتلا پاتے ہیں۔ فوراً توبہ کر لینے چاہیے، چاہے کوئی بھی آدمی سماج کا ہو، کوئی بھی آدمی، بھیک نہ مانگو اللہ والو، یہ بڑی رسوائی والی بات ہے۔ ارے ہم تو قوم کے لیے، ملت کے لیے بھی مانگتے ہیں تو خدا کی قسم اس قدر شرم آتی ہے کہ کیا بتاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنا کام کئی مہینوں تک پینڈنگ میں ڈالا تھا، صرف اس لیے کہ لوگوں کے سامنے میں کہہ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے ایسی ایسی مدد کی ضرورت ہے اور میں یہ کام شروع کر رہا ہوں۔ جب سب سے پہلے میں کام شروع کیا تھا تو بڑی شرم آتی ہے، مگر جو چونکہ پیشاور ہو جاتا ہے، اس کو اس کی لت لگ جاتی ہے اور وہ اپنی جہنم بھرنے کے چکر میں رہتا ہے، وہ بے حیا ہو جاتا ہے، وہ بے غیرت ہو جاتا ہے، لوگوں کا مال کھانے کا وہ عادی ہو جاتا ہے، اور پھر اسے کہیں غیرت نہیں آتی، کوئی حیا شرم نہیں آتی، فوراً جہاں دیکھا اچھا آدمی، دیکھا کہ داڑھی شاڑی والا ہے، بہت اچھا ہے، چلو بھائی اس کو پکڑیں گے، دیکھا ذرا اچھا دکھ رہا ہے، سیدھا سادہ دکھ رہا ہے، یہ کہیں نہ کہیں نکال کے کچھ نہ کچھ دے دے گا، اس کو پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک یاد رکھو، اگر ایسا کوئی آدمی ہے جو مستحق نہیں ہے مگر اس کے باوجود مانگتا ہے، تو پھر برابر مانگنے والا چاہے فقیر ہو، چاہے جو صدقہ خور ہو، زکات خور ہو، ایسا آدمی قیامت کے دن اپنے چہرے کا گوشت فنا کر دے گا، چہرے کے گوشت سے محروم ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک طبرانی المعجم الاوسط میں سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی آدمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی کوئی آدمی سوال کرتا ہے وَهُوَ غَنِيٌّ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، جو بھی کوئی آدمی سوال کرتا ہے باوجود اس کے کہ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ضرورت رہے تب بھی مانگ لینا چاہیے، کیوں؟ کس لیے بھائی، کیوں مانگنا چاہیے؟
ضرورت رہے تب بھی قناعت کی کوشش کرو، صبر کرنے کی کوشش کرو. ضرورت نہیں ہے پھر بھی مانگ رہا ہے. آپ نے فرمایا وَهِيَ خُمُوشٌ فِي وَجْهِهِ، جس کو ضرورت نہیں ہوگی، سوال سے بے نیاز ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں، پھر بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور مانگ رہا ہے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن جو ہے اس کے چہرے پر خراشیں ہوں گی، چہرے پر خراشیں ہوں گی، یعنی چہرے کا گوشت نوچا ہوا ہوگا، چہرے کا گوشت نوچا ہوا. تو غرض یہ کہ ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا، ہر ایک کا حق دیا جائے گا. اسی طریقے سے حساب و کتاب کا بازار گرم ہوگا. ایک آدمی آئے گا جس نے کسی کی جائیداد، کسی کی پراپرٹی، کسی کی زمین ہڑپی ہوگی. کتنے لوگ ایسے ہیں، ایک زمین بیچتا ہے پھر اس کے اوپر سے بھی بدبخت بیچ دیتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں بھائی کا حق مارا ہوا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں اپنی بہن کا حق دبایا ہوا ہے. چاہے کوئی بھی ہو، زمین کا معاملہ اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے. صحیح بخاری شریف کتاب المظالم کی حدیث پاک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ظلم قید شبر من الارض توقه یوم القیامت من 7 ارضین. صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے کسی بھائی کی زمین میں، پراپرٹی میں، جائیداد میں سے ایک بالشت زمین اگر ناجائز قبضہ کر لیا، مار لیا، نہ جانے دنیا کتنے دوسروں کے مال قبضہ کر کے بیٹھی ہوئے، بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کر کے بیٹھی ہوئے ہیں. ایک بالشت من ظلم قید شبر من الارض، ایک بالشت زمین کتنے انچ ہو، یہاں یہ ناخن سے لے کر کے ایک کنارے تک دیکھ لو کتنے انچ زمین ہوگی. اتنے میں کتنی بڑی بلڈنگ بنا لو گے. کھیت والے بیچارے میڑوں کو کاٹ کر وہاں پہنچاتے تھے. نشان دیا ہوا ہوتا ہے، پتھر یہاں سے ہٹا کے وہاں رکھ دیتا ہے. کسی بھی طرح کا آدمی ہو، کوئی بھی ہو، ہزاروں ہزار تم نمازیں لے کر کے آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑنے والا نہیں. ایک بالشت جس نے بھی کسی انسان کی زمین مار لی، ہڑپ کر لیا، قبضہ کر لیا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ توقہ یوم القیامت من 7 ارضین، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اسے گلے پر ڈال دیا جائے گا. ہار نہیں، 7 زمینوں کا طوق اس کے اندر ڈال دیا جائے اس کے گلے میں. اور ذرا تصور کرو، ایسا کبھی کبھی ایسا ہم لوگوں کو لگتا ہوگا کہ بھائی یہ باتیں نہیں ہیں. دوسری روایت میں ہے کہ 7 زمینوں کے اندر اسے دھسایا جائے گا. اتنا 10 کلو کا اگر سر پہ کچھ رکھ دے تو لگتا ہوگا کہ بھائی گردن ٹوٹ جائے گی، لیکن ذرا تصور کرو کہ 7 زمینوں کا، ارے وہ زمین نہیں جو پوری روئی زمین، ایسی 7 زمینوں کا توق اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گلے میں ڈال دے گا. بہت سارے ماں باپ بھی ایسے بدبخت ہیں، بہت سارے ماں باپ جو بچہ پیارا لگا اس کو زیادہ دے دیا، جو بچہ اچھا لگا، جو زیادہ کھلاتا پلاتا، جو زیادہ کما کے دیتا ہے، جائیداد میں حصہ اس کو زیادہ دے دے. یہ سراسر ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے. لوگ کہتے ہیں مول صاحب وہ نافرمان ہے. ایک بات یاد رکھو، چلتے چلتے یہ بتا دیتا ہوں، ایک بات یاد رکھو، 5 بھائی ہیں، ایک آدمی کا 5 بیٹا ہے، 2 نافرمان عاصی ہے مگر مسلمان ہی ہے، کافر نہیں ہے. 3 یا 2 بچہ نافرمان ہے، باغی ہے، عاصی ہے، گھر میں نہیں رہتا، کما کے نہیں دیتا ہے. اور 2 یا 3 بچہ ہمارے ماں باپ کو گود ہی میں اٹھا کے ہمیشہ رکھتا ہے. ماں باپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جو اسے گود میں اٹھا کے رکھتا ہے انہیں جائیداد میں ان کو زیادہ حصہ دے وراثت بانٹتے وقت. اور سوال یہ ہے کہ وراثت تو باپ کے مرنے کے بعد بڑھتی ہے، مگر ہمارے یہاں کیا ہے، باپ زندہ ہے اس بیچارے کو غریب لکیر کا فقیر بنا دیتا ہے اور سب لوٹ لاٹ کے اپنے رہتا ہے. باپ کو ایک چھوٹا سا کمرہ دے دیتا ہے، ماں باپ اسی میں گزارا کرتے ہیں کسی طرح. مگر یہ کہ اگر کوئی ماں باپ، اس لیے شریعت نے یہ کہا کہ اپنے جو وراثت کے مستحق ہیں ان کو وصیت نہیں کیا جا سکتا. اب 5 بھائی ہے، 5 بھائی کو
یہ نہیں کہ بھائی اتنا مال سب کو بانٹ دینا اور بڑے بیٹے اور منجھلے بیٹے دونوں کو اس میں سے اتنا اتنا دے دینا. یہ وصیت نہیں کر سکتا. اگر کرتا ہے تو یہ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے. ساتھ زمینوں کا توق پہننے کے لیے ایسے ایسے مردود لوگ تیار ہو جائے، چاہے کوئی بھی رہے، کوئی بھی رہے. زمین کا معاملہ بڑا ہی سینسیٹیو، بڑا ہی حساس ہے. جس قدر گہرائی میں جا کر کے سوچو خدا کی قسم، اتنا خطرناک حساس ہے، اتنا خطرناک حساس ہے. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے پراپرٹی کے بانٹنے میں، جائیداد کے بانٹنے میں، زمین کے بانٹنے میں. کوشش کرو کہ ایک انچ تم کسی کا نہ دباؤ، ایک انچ نہ دباؤ. ایک عورت نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے، ان کے اوپر الزام لگا دیا. ان کے اوپر الزام لگا دیا تو کہا کہ انہوں نے ایسا ایسا کر لیا. بلایا گیا دربار میں. قصہ خالی مفہوم بتا دیتا ہوں کیونکہ تفصیل نہیں جانا چاہتا ہوں. بتایا کہ بھئی ایسا ایسا آئے. سعید بن زید کوئی معمولی آدمی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے کہ سعید بن زید جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے. سعید بن زید جنتی ہے. اس پر ایک عورت نے لگایا. سعید بن زید نے کہا، خلیفہ وقت نے دیکھا، قاضی وقت نے دیکھا، بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے. سعید بن زید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنا دی جو ابھی میں نے پڑھی ہے. یہ حدیث سنا دی اور دعا کی بارگاہ رب العزت میں، اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ عورت کا الزام جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، اس عورت کا الزام جھوٹ ہے. تو جانتا ہے میرے مولا، میں نے تو اپنے نبی کی حدیث یہ سنی ہے کہ 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے. بھلا میں کیوں کر سکتا ہوں؟ اپنے نبی کا وفادار، نبی کا شاگرد، نبی کا ساتھی. کہا کہ یہ عورت جھوٹی ہے اور تو جانتا ہے اے اللہ اگر اس کا الزام سچ ہے تو اس عورت کی موت دردناک ہو جائے، مرنے سے پہلے یہ اندھی ہو جائے. تاریخ نے دیکھا کہ وہ عورت مرنے سے پہلے اندھی ہو گئی اور یہ بھی دعا کی کہ اپنی اسی زمین میں مر جائے. اللہ اکبر. وہ اندھی ہو گئی اور مرنے سے پہلے وہ جا رہی تھی، ایسے چلتے ٹٹولتے ہوئے گڑھے میں گر کر کے اسی زمین میں مر گئی. مظلوم کی بد دعا بڑی خطرناک ہوتی ہے، بڑی خطرناک ہوتی ہے. اس لیے اتنی بات یاد رکھو. بہرحال تو یہ بازار گرم ہے، کہاں کا؟ میدان محشر کا. ایک ایک چیز کا حساب ہو جانا. اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے تھے، حاسبو حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو. لوگوں اپنا حساب و کتاب کر لو، دیکھ لو کسی کے پاس کوئی معاملہ تو نہیں ہے، کسی کے پاس تمہارا کچھ رہ تو تمہارے پاس کسی کا کچھ رہ تو نہیں گیا ہے، کسی کو کچھ دینا تو نہیں ہے. اپنی زندگی میں توبہ طلاق صفایا کر لو، معافی تلافی کر لو. حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو. اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب ہوگا، تمہارا محاسبہ ہوگا. اور وزنوها قبل ان توزنوا. اس سے پہلے اپنے عمل کو تول لو کہ تمہارے اعمال کو تولا جائے گا. جب بارگاہ رب العزت میں تولا جائے گا وہاں کسی کی کوئی بات نہیں چلے گی، کسی کی کوئی بات نہیں. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. بڑے سے بڑے انسان آ جائے، ہر ایک کی تمام نیکیوں کا جائزہ لیا جائے گا. ایک غریب سے غریب مظلوم آ جائے، اللہ اکبر، اور دوسری طرف بڑے سے بڑے بادشاہ آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آج کے دن کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام ظالموں گنہگاروں کو پروردگار عالم پہلی فرصت میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہم سب کو حق، حلال اور صحیح غذا کھانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم موت سے پہلے ہر ایک معاملات کو نپٹا لینے کی توفیق عطا فرما. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.